جب مدینے جائیں گے ہم مسکراتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستوں اور بزرگوں، آپ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ دوستوں، آج میں علم کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا آپ کے سامنے کہ علم جو ہے، سب سے پہلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں کہ اطلب العلم بالسین، اس کو ایک جگہ رکھ دیے۔ اب ایک دوسری بات میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مثلا میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، یعنی بہت سارا علم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے علم دیا، بہت سارا علم دیا۔ اور دوسری جگہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم دیا لیکن بہت تھوڑا علم دیا۔ اب دونوں کو ملا کر کے ہم بولیں گے کہ اللہ نے ہمیں بہت علم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت تھوڑا علم دیا۔ تو ان دونوں چیزوں کو آپس میں ہم جب کمپیئر کریں گے تو آپ کس چیز کو زیادہ ویلیو دیں گے، یعنی کس چیز کو زیادہ بڑھوا دیں گے کہ اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ علم دیا یا بہت تھوڑا علم دیا؟ تو دوستو، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی چیز، جیسے ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے پڑھتے جب ہم 25 پڑھا 30 یا پھر 28 یا پھر 27 پڑھا کے قریب جب ہم پہنچتے ہیں تو کوئی شخص اگر یہ پوچھے کہ بھائی آپ کتنے پارہ پڑھ رہے ہیں، یا آپ کی قرآن جو ہے وہ کب مکمل ہوگی، کب اس کو آپ پورا مکمل کر دیں گے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا جواب کیا ہوتا ہے کہ نہیں، ابھی جو ہے ابھی کچھ پارہ باقی ہے، اس کے بعد پھر قرآن شریف جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن شریف مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ وہ طریقہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی ہم دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اس طرح کی جو بہت سارے ایسی دعا ہیں۔ اور ایک حدیث جو ہے میں آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث بیان کی، حدیث کا مفہوم کیا ہے، حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ آپ کو چین کا سفر کرنا پڑے۔ علم حاصل کرو اگرچہ آپ کو علم حاصل کرنے میں بہت سارے تکالیفیں ہوں۔ اور علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انسان علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے جو فرشتے ہیں، جو محبوب فرشتے ہیں، جو نیک فرشتے ہیں، اور ویسے تو فرشتے ہمیشہ اچھے اعمال کرتے رہتے ہیں، تو خاص جو فرشتے ہیں وہ طالب علم کے لیے پیروں میں اس کے پیروں میں اپنے پر کو بچھاتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے ایسے فضیلتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سارا علم دیا، لیکن علم اتنا نہیں دیا، علم بہت تھوڑا علم دیا۔ علم جو ہے یہ بہت اعلیٰ قسم کی چیزیں ہیں۔ علم سے جب انسان علم حاصل کرنے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جب انسان کے پاس اگر دولت آ جائے تو دولت کی چنتا اس انسان کو راتوں کی جو نیند ہے وہ نیند کو خراب کر دیتی ہے۔ اور علم ایسی چیز ہے کہ انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرتی ہے، چاہے وہ جانور کی ہو، پھر مال کی ہو، یا پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جائیداد کی ہو، پراپرٹی کو۔ تو اس طریقے سے جو ہے علم جو ہے ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتی ہے۔ تو دوستو، میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم حاصل کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں۔ دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارا چینل ہے۔ اور یہاں میں ڈسکرپشن میں بہت سارے ایسی چیزیں لنک دے رکھا ہوں، آپ وہاں کر کے ہمیں فالو کریں۔ اور یہ دین کی باتیں ہیں، دین کی باتوں کو پھیلائیں، اس میں آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو ثواب دیں گے، اور ثواب وہ کیسے دیں گے کہ آخرت میں آپ کو جنت دیں گے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اور آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے بہت سارے مسلمان جو ہے، بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو مسلمان میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھائی ہیں، انسان ہیں جو اسلام کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے۔ تو ہم سے کانٹیکٹ کریں دوستو، اور ہم سے جتنا بھی ہو سکے ہم دین کے متعلق، اس کے بعد تبلیغ کے متعلق، اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے متعلق ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، ہم سے جہاں تک ہو سکے۔ دوستو، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، شکریہ، الحمدللہ۔